سانونیر والے پل تے بلا کے تماہی پھر کہتے رہ گیا۔ لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہاتھ ہو گیا، جو کہ ایک وعدہ کیا گیا تھا۔ اب جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی ٹیم کی، اس کے ڈاکٹر کی ملاقات کرائی جائے گی، لیکن ابھی تک یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ جو سب سے پہلے بڑی خبر ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے کہ 15 اکتوبر کو، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک میں ایک احتجاج کی کال تھی، لیکن پھر حکومت نے کوشش کی اور پاکستان تحریک انصاف کو اپروچ کیا کہ آپ یہ احتجاج کی کال واپس لیں، ہم آپ کی عمران خان صاحب سے آپ کی ڈاکٹر کی ملاقات کرا دیتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کا چیک اپ کرا کے آپ لوگوں کو یہ یقین دلائے گا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تک جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے ڈاکٹر کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ہاتھ ہو گیا اور ان کو پل پہ بلا کے ماہی کہیں اور رہ گیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جس وقت باہر ہے، علی خان نے ایک دفعہ یہ کہا بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت باہر ہے، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر ہے۔ اب حالات اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید علی خان نے اس وقت جو بات کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی ہے، وہ سچ بات کی تھی کہ یہ قیادت نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر ہے۔ جیسے پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات سے، جو کہ ان کے بڑے بڑے مطالبات تھے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سانحہ ہوا تھا، آپ ایک سانحہ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو ایک طالبہ سے زیادتی ہوئی تھی، اس میں اگر بے حسی کی کوئی حد ہے، وہ پنجاب حکومت نے وہ حد تمام کر دی۔ پنجاب حکومت نے مٹی پاؤ جو پالیسی ہے وہ اپنائی ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے عظمی بہاری صاحبہ نے آج بتایا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس سے شاید لاہور میں فساد کرنے کے لیے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک بیٹی کا، ایک کسی کی بہن کا جو ان لوگوں نے بھیجا تھا کہ وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کرے گی، وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئے ہیں، اور آپ اپنی پالیسی دیکھیں اور آپ کی وزیر اعلیٰ دیکھیں جو خود ایک خاتون ہے، لیکن صرف اور صرف لگتا یہ ہے کہ اس ملک میں 3 سے 4 ایسے خاندان ہیں جن کی کوئی عزت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ملے، کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، کسی کا ریپ ہو جائے، تو اس ملک میں کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی کسی جج کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی کسی عدالت کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی کسی تانے دار کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی کسی حکمران کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک میڈل کلاس یا وہ ایک غریب بندی کی بیٹی تھی، بہن تھی، وہ کسی بڑے سیاستدان کی بیٹی نہیں تھی، وہ کسی بڑے ادارے میں ملازم یا ادارے کا کوئی سربراہ نہیں تھا، اس کی کوئی بیٹی بہن نہیں تھی۔ اگر وہ ان کی بیٹی بہن ہوتی تو اب تک وہ ملزمان جن لوگوں نے یہ گناؤنا حرکت کیا ہے، جن لوگوں نے یہ گناؤنا فعل کیا ہے، اس کو اب تک سزا مل چکی ہوتی۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سٹوڈنٹس نکلے ہیں بغیر کسی لیڈر کے، وہ روڈوں پہ نکلے ہیں اور وہ حق مانگ رہے ہیں، وہ اس طالبہ کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت آپ دیکھیں، پنجاب حکومت آپ دیکھیں، ان بچوں کو کس طرح ٹریٹ آپ کر رہے ہیں، ان کے ذہن کو آپ کیسے کل یہ چیزیں ان کے ذہن سے آپ نکالو گے کہ آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، آپ کیسے ان کے ذہنوں سے یہ چیزیں نکالو گے کہ وہ اپنی ایک شادی کے لیے روڈ پہ آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ڈنڈے مار رہے ہو، آپ ان کو لاک اپ میں بند کر رہے ہو۔ یہ کون سی پالیسی ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ حکومت آپ کو ملی ہے، آپ کو یہ حکومت اسی لیے دی گئی ہے۔ اس ملک میں آپ اس وقت دیکھیں کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ 15 سال کی ایک بچی ہو اور فرسٹ ایئر کی طالب ہو، یا وہ 80 سالہ ایک بزرگ خاتون جو پشاور سے احتجاج کے لیے آئی تھی اور ان پہ FIR درج کرا کے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت
اس حکومت سے، فارم 47 کی حکومت سے کوئی بھی نہیں بچا، خواہ اس کی عمر 15 سال ہو یا خواہ اس کی عمر 80 سال ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جمائمہ عمران خان کے حق میں کھل کر بولی ہے، پہلی دفعہ بولی ہے لیکن کھل کر بولی ہے۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حکومت، یہ نظام اس وقت جو عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے جمائمہ عمران خان صاحب کی بچوں کی ماں ہے، اس کو بھی فکر ہے، تو اس نے کل کے ان باتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو کہیں تنہائی میں رکھا گیا ہے، عمران خان صاحب کی سل کی بجلی کاٹی گئی ہے اور عمران خان صاحب کو کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس پر جمائمہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس نے یہ چیزیں پوری دنیا کو، ظاہر سی بات ہے جمائمہ کی ٹویٹ کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو اس نے پوری دنیا کو کھل کے بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے، اس وقت پاکستان میں جو حکومت کرنے والے ہیں، وہ کس ذہنیت کے مالک ہیں کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرنے دے رہے، ان کی پارٹی سے ملنے نہیں دے رہے، ان کو آپ نے کس حال میں رکھا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج آپ لوگ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے، جو کہ پاکستان میں اس کے بڑے نزدیکی صحافی ہیں، بڑے قریبی صحافی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے ہیں، اس نے اپنے قریبی صحافیوں کو بھی گاس نہیں ڈالی اور انڈیا سے ایک آئی صحافی کو اپنے گھر بلا لیا اور ملاقات کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں سی او کی کانفرنس ہونی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ جس طرح اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں، میں خود باہر سے گھوم کے آیا ہوں اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے وہ حالات دیکھے ہیں کہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں مل رہا، دکانیں بند ہے، ریسٹورینٹ بند ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو آئی ہوئی ہیں وہ وہاں پہ جا کے، اپنے ملک میں جا کے وہاں پہ کیا بتائیں گے کہ ہم کس طرح کے ملک میں گئے ہیں۔ آپ نے 5-10 لائٹیں لگا کے، ویڈیوز وغیرہ شیئر کر کے کہ پاکستان نے پورے اسلام آباد کو سجایا ہے، لیکن آپ یہ نہیں دکھا رہے کہ اس وقت اتنا بڑا سمٹ ہونا ہے، پورے پاکستانی قوم کو اس کی خوشی ہے، اور آپ نے پورے پاکستان میں اسلام آباد اور پنڈی کو بند کر کے ان کی شہریوں کو، ان کے لوکل آبادی کو اتنا تنگ کیا کہ آج میں باہر جا کے دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں اس حکومت کو کہ آپ ایک سمٹ کروا رہے ہیں، ایک سمٹ آپ سے ہونی نہیں اور آپ ان کو سیکیورٹی دے نہیں سکتے، اور آپ نے آپ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جیسے آپ پیٹرول ہے، ہر غریب بندے نے پیٹرول یوز کرنا ہے، ہر مڈل کلاس نے پیٹرول یوز کرنا ہے، وہ بھی لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔